السلام علیکم ناظرین، دنیا کا خوبصورت ترین شہر لاہور جو اپنے پارکوں، باغوں اور تاریخی عمارتوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے، آج ہم آپ کو لائے ہیں اندرون لاہور میں کچھ ایسی تاریخی عمارتیں دکھانے کے لیے۔ پیچھے دیکھ رہے ہیں بادشاہی مسجد نظر آ رہی ہے آپ کو، رنجیت سنگھ کی سمادھی ہے، ساتھ ہی مینار پاکستان اور شاہی قلعے کی اوپر کے حصے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں دائیں طرف آپ کو سارا لاہور جو اندرون لاہور ہے، ٹکسالی دروازے کے اندر کا علاقہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اسی ٹکسالی دروازے کے اندر مغلوں کے دور کی بنائی کی بہت شاندار عمارتیں موجود ہیں، جس میں بادشاہی مسجد سر فہرست ہے۔ اس کے علاوہ آگے آپ بڑھتے چلے جائیں تو کچھ حویلیاں ہیں جن کی بہت تاریخی اہمیت ہے۔ لاہور شاہی قلعے کے روشنائی دروازے سے اگر آپ تھوڑا سا آگے سفر کریں تو ایک چوک جو کہ 9 گزا چوک کی وجہ سے مشہور ہے، وہاں پر حضرت بابا پیر 9 گزا شہید کی قبر اور مزار موجود ہے۔ اسی چوک کو پھجا چوک بھی کہا جاتا ہے۔ اسی چوک کے تھوڑا سا آگے سفر کرتے ہوئے آپ سید مٹھا بازار کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ سید مٹھا ایک بہت بڑے پیر تھے، ان کا مزار بھی اسی علاقے میں موجود ہے۔ حضرت 9 گزا پیر کے مزار سے تھوڑا سا آگے ان کا مزار واقع ہے۔ سید مٹھا بازار کے آغاز میں ہی گورنمنٹ کا ایک سید مٹھا ہاسپٹل ہے۔ اسی ہاسپٹل سے اگر آپ دائیں جانب تھوڑی سی چڑھائی اوپر چڑھیں تو حویلی کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک تاریخی حویلی ہے۔ اس حویلی کے آغاز میں گورنمنٹ کا ایک سکول بھی واقع ہے، تو آئیے پہلے آپ کو اس سکول کی تھوڑی سیر کرواتے ہیں اور ان کے پرنسپل سے اس حویلی کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ چھوٹی گلیوں سے سفر کرتے ہوئے اگر آپ آگے بڑھتے چلے جائیں تو آگے آپ کو گورنمنٹ کا سٹی مسلم لیگ سکول نظر آتا ہے۔ یہ سکول بھی اسی حویلی کے 10 کنال سے زیادہ اراضی پر بنایا گیا تھا۔ گورنمنٹ کا یہ ہائی سکول اس علاقے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ جب ہم اس سکول کے اندر پہنچے تو ہماری ملاقات ان کے پرنسپل جناب محمد بختیار صاحب سے ہوئی اور انہوں نے کمال شفقت سے ہمیں ویلکم کیا اور اس حویلی کو جس کو ہم دیکھنے آئے تھے اس کی بھی سیر کروائی۔ آئیے ہم ان سے بھی ملتے ہیں اور آپ کو اس حویلی کی بھی سیر کرواتے ہیں۔ جی خواتین و حضرات، میری مراد حویلی راجہ دھیان سنگھ ہے جو اسی ٹکسالی دروازے کے اندر موجود ہے۔ آج آپ کو اسی حویلی کی سیر کرواتے ہیں اور اس کی تاریخی اہمیت بھی بتاتے ہیں۔ حویلی دھیان سنگھ، خوشحال سنگھ اور تیجا سنگھ کی حویلیوں کے قریب ہی ہے۔ ماضی میں تینوں حویلیاں کافی بڑی تھیں اور شاید ایک دوسرے سے جڑی ہوئی بھی تھیں۔ حویلی دھیان سنگھ کے رقبے پر آج غالباً 3 محلے آباد ہیں: کشمیری محلہ، گجر ویڑا اور ہندوستانی محلہ۔ ماضی میں راجہ دھیان سنگھ کی حویلی کافی وسیع تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حویلی کا کل رقبہ تقریباً 50 کنال تھا، جس میں تقریباً 62 کمرے تھے۔ بقول کنہیا لال یہ حویلی جمعدار خوشحال سنگھ کی حویلی کی نسبت کافی وسیع تھی۔ جی خواتین و حضرات، آپ میرے ساتھ رہیے۔ اب میں آپ کو حویلی کا وہ علاقہ جو اصل میں باقی بچا ہوا ہے دکھانے جا رہا ہوں۔ یہ حویلی کیونکہ مغل دور کی بنائی گئی تھی، لیکن اس کو وسیع کرنے کے لیے راجہ دھیان سنگھ کے دور میں آس پاس کے بے شمار مکانات گرائے گئے تھے اور یہ کئی سالوں تک حویلی بنتی رہی تھی۔ اس وقت ہم حویلی کے بچے ہوئے علاقے کے مین مرکزی دروازے کے پاس پہنچ چکے ہیں اور آپ کو اندر لے کر چلتے ہیں۔ 25 سال پہلے یہ حویلی تقریباً آباد تھی اور یہاں پر گورنمنٹ کا ایک پرائمری سکول بھی چلا کرتا تھا، جو یہاں سے بند کر کے مین بلڈنگ میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اب اس حویلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر اسیب بھی ہے اور جنات کا قبضہ ہے، لیکن ہم نے بھی تھوڑی سی ہمت کر کے اور دعائیں مانگ کر اندر جانے کا ارادہ کر لیا۔ یہ حویلی جس میں ہم اس وقت داخل ہو رہے ہیں، یہ مردانہ حویلی کا علاقہ تھا اور اس میں ایک کچہری کا بھی بندوبست تھا۔ یہاں پر مہاراجہ دھیان سنگھ جو اس وقت رنجیت سنگھ کے وزیر اعظم تھے، اپنی کچہری بھی لگایا کرتے تھے۔ ہمارا اسکول چلتا تھا پرائمری سیکشن کا، بعد میں یہ مخدوش ہے، اس کی حالت اوپر سے بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ لگتا ہے وہی جو کچھ بچی جگہ ہے۔ ہاں جی، یہ اس میں تھوڑے سے آثار بچے ہوئے ہیں، باقی سارے بلڈنگ بن گئی ہیں۔ لوگوں نے یہ کشمیر پہ قبضہ کیا ساری جگہ، یہ پراپرٹی کشمیر پراپرٹی ہے۔ سر تھوڑا سا نا سائڈ سے جانا ہے کیونکہ یہاں پہ صورتحال بڑی حالت بری ہوتی جا رہی ہے۔ حویلی دھیان سنگھ یہ اس کا تہخانہ تھا؟
اور اس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہاں پہ جنات بھی ہیں. چلیں وہ بھی ان سے ملاقات ہو سکتی ہے تو ہو جائے گی. ٹھیک ہے سر. لائٹ کا بندوبست نہیں ہے, یہ بڑے پلر ہی ہیں بچے اس کے اندر. ہاں جی, یہ پلر ہے, وہ سامنے اس کا دیوان جہاں پہ وہ بیٹھتا ہوگا دیوان, اور آپ لگاتے. یہ کہتے ہیں بہت بڑی ویلی تھی, کوئی 40-50 کنال پر تھی. اور دھیان سنگھ نے جب یہ مغلوں سے خریدی تھی میرے خیال میں, یہ قبضہ کیا تھا, یہ خریدی, قبضہ خریدا قبضہ ہی تھا, خریدی کیا ہوگا. جب رنجیت سنگھ کا دور آیا تو انہوں نے یہاں پر دھیان سنگھ نے, یہ اس کا صرف ایک بڑا ہال ہے 2 حصوں میں, اور یہ بڑے بڑے پلر ہیں. اور جو دوسرا جو حصہ نا, اس کا جو زیادہ اس سے بہتر صورتحال میں ہے وہ ہے جو ہمارا ہے نا فاطمہ ڈگری کالج. یہ چھوٹے کھڈے سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ نیچے تہخانہ ہے اور ان کا فرش جو ہے اوپر سے پھٹ چکا ہے. یہاں بھی خطرہ ہوتا ہے کہ نیچے سے جو شتیریاں ہیں یا جو لکڑی کا سامان چھتوں پر پڑا ہوا ہے وہ نیچے دھنس نہ جائے اور فرش بیٹھ نہ جائے, اس لیے ہمیں چلنے میں بھی کافی دقت ہوئی. اس کے نیچے تہخانے بھی تھے سر؟ بالکل سر, یہ سارا ہی تہخانہ ہے, یہ سارا ہی تہخانہ ہے. ہاں جی ایسے, ہاں جی. یہ اوپر سے روشنی کا بندوبست بھی تھا ان کے ساتھ, یا انہوں نے چلتے پھرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا احتیاط کرتے ہیں, کیونکہ اس کے جو پلر ہے نا لکڑی کے بڑے بڑے, کہیں سے گر جاتے ہیں, کیونکہ اس میں دیکھ بھال بھی کوئی نہیں ہے نا. یہ بند پڑا تقریباً میں 25-30 سال سے بند پڑا, جب سے اسکول ہم تو شفٹ کی ہے پرائمری سیکشن. یہ گورنمنٹ کا اسکول تھا, پھر یہاں سے اسکول شفٹ ہو گیا, اب ویلی خالی پڑی ہوئی. اب ظاہر ہائی اسکول پہلے ادھر تھا. اندرون لاہور کی تمام تاریخی حویلیوں میں اب یا تو اسکول ہیں یا کالجز ہیں یا کچھ لوگوں کا قبضہ ہے, لیکن یہ حویلی ابھی تک اس حالت میں ہے کہ یہاں پر کوئی تعمیر و مرمت کا آثار نظر نہیں آ رہے. یہ سامنے ایک اونچی جگہ تھی, یہاں پر اپنی کچہری لگایا کرتے تھے راجہ دھیان سنگھ. سید محمد لطیف کے مطابق حویلی کے وسط میں دھیان سنگھ کی سمادھی تھی. راجہ دھیان سنگھ کے بعد یہ حویلی اس کے بیٹے ہیرا سنگھ کے پاس آئی. پھر ہیرا سنگھ بھی قتل ہوا اور کئی روز تک اس کا سر اسی حویلی کے تہخانے میں پڑا رہا. انگریزوں کے عہد حکومت میں یہ حویلی مہاراجہ گلاب سنگھ کے قبضے میں آئی. کنہیا لال کے مطابق یہ حویلی گلاب سنگھ کے بیٹے رنبیر سنگھ کی ملکیت تھی. حویلی راجہ دھیان سنگھ مختلف ادوار میں مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتی رہی. انگریزوں کے ہی عہد میں اس حویلی میں اسسٹنٹ کمشنر کا دفتر بھی بنایا گیا. 1854 میں یہاں اسکول بھی کھولا گیا تھا. پھر کچھ عرصے بعد اس حویلی میں گورنمنٹ کالج کا قیام ہوا اور سر گنگا رام اسی حویلی میں زیر تعلیم رہے. اورینٹیل کالج اور پنجاب یونیورسٹی کالج کی ابتدا بھی اسی حویلی سے ہوئی. پنجاب لوک سبھا کا دفتر بھی اسی عمارت میں تھا. قیام پاکستان کے بعد بحکم قائد اعظم یہ بلڈنگ جموں و کشمیر اسٹیٹ پراپرٹی سے کرایہ پر حاصل کی گئی اور اس کا نام سٹی مسلم لیگ ہائی اسکول رکھا گیا. 1954 کے موسم گرما میں محکمہ آثار قدیمہ نے حویلی کے احاطے کی مرمت کے لیے یہاں کھدائی کی تو یہاں سے زمانہ قبل از اسلام کی کچھ اینٹیں اور دیگر نوادرات دریافت ہوئے. کہا جاتا ہے کہ حویلی کے جس حصے میں راجہ دھیان سنگھ کا دربار تھا اس کے نیچے تہخانے میں تھیٹر بھی بنایا گیا تھا. اس کے اندر ایک سرنگ بھی تھی جو لاہور قلعے تک جاتی تھی, جو اب بند کر دی گئی ہے. اب آئیے ناظرین آپ کو اسی حویلی کے نیچے تہخانے میں لے کر چلتے ہیں, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حالت تو بہت خستہ ہے اور یہاں جنات کا بھی ڈیرے موجود ہیں, لیکن اس کی حالت اب دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں اگر تھوڑی توجہ دی جائے اور اس کی تعمیر و مرمت کر کے سیاحوں کے لیے بھی کھولی جا سکتی ہے. لیکن اس کی یہ حالت بتاتی ہے کہ دہائیاں گزر چکی ہیں, اس کے تہخانے اور اوپر کی عمارت پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی. مین حویلی کے نیچے موجود 2 بڑے تہخانوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کی خستہ حالی یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی اور تقریباً کئی دہائیوں سے یہ علاقہ بند پڑا ہوا ہے اور اسیب زدہ مانا جاتا ہے. 50 کنال کی وسیع حویلی کے سامنے صحن میں ایک بہت بڑا وسیع استبل بھی تھا. یہاں ہاتھی اور گھوڑے رکھے جاتے تھے جو مہاراجہ کے لیے ہر وقت مستعد رہتے تھے. حویلی میں اور بھی کئی عالیشان دالان بنائے گئے تھے جن کے نیچے تہخانے بھی تھے. سید محمد لطیف نے اس حویلی کے حسن کے متعلق لکھا ہے کہ یہ محلات اپنی شان و شوکت اور خوبصورتی کے لحاظ سے پنجاب کے عظیم مہاراجہ کے وزیر اعظم اور اس عمارت کے بانی کی شہرت کے شایان شان ہیں.
مگر موجودہ حالت میں حویلی کے زیادہ تر حصوں پر یا تو قبضہ ہو چکا ہے یا پھر فروخت کر دیا گیا ہے۔ اس وقت حویلی صرف 2 کنال پر مشتمل ہے اور قدیم عمارت میں سے صرف دربار ہال موجود ہے۔ 2004 سے پہلے سٹی مسلم لیگ ہائی اسکول اسی حویلی میں تھا، مگر عمارت کی بری حالت کی وجہ سے اسکول قریبی نئی عمارت میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ محکمہ تعلیم نے اسکول کے لیے 26 کنال رقبہ حاصل کرنے کا سوچا، جس میں سے صرف 10 کنال قیمت ادا کی گئی، جبکہ باقی 16 کنال زمین کی ادائیگی نہیں کی گئی اور یہ رقبہ جموں و کشمیر اسٹیٹ پراپرٹی کی ملکیت ہے۔ حویلی کے بچے ہوئے حصے بہت بری حالت میں ہیں اور یہاں پرندوں اور جانوروں کا بسیرا ہے۔ اندر داخل ہوں تو یوں لگتا ہے کہ شاید کوئی بھوت بنگلہ ہے۔ اس حویلی کے چند شکستہ دیواریں ابھی بھی باقی ہیں۔ حویلی میں موجود تہہ خانے کا راستہ برسوں سے بند ہے۔ یہ پرانی اور خستہ حال حویلی کے سامنے کا علاقہ ہے، جہاں سین میں ایک مسجد بھی نظر آپ کو آ رہی ہے اور دائیں جانب درختوں کے نیچے کچھ مکانات بنے ہوئے ہیں۔ یہ بھی لوگوں نے یہاں پر قبضہ کر کے مکانات تعمیر کیے ہیں۔ اس کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑے گیٹ کے اندر ایک سپورٹ کمپلیکس ہے، جو گورنمنٹ نے اس علاقے کے لوگوں کی کھیل کود کی سہولیات مہیا کرنے کے لیے بنایا ہے۔ یہ سپورٹ کمپلیکس بھی اسی حویلی کی زمین پر بنایا گیا ہے، جہاں کچھ لوگوں نے یہاں پر قبضہ کر کے اس کو اپنے استعمال میں لیا ہے۔ وہاں پر یہ اچھا کام کیا گیا ہے کہ گورنمنٹ نے کچھ مفید کاموں کے لیے بھی اس زمین کو استعمال کیا ہے۔ اس حویلی کی شمال کی جانب شاہی قلعے تک اور راوی کنارے تک باغات بھی تھے۔ دیکھنا چاہیں تو ہے نا چونا منڈی اسکول، وہ یہ فاطمہ جناح کالج، ہاں جی، اس میں اس سے زیادہ بہتر حالت میں بلڈنگ ہے۔ یہ سارا علاقہ یعنی یہ جان سنگھ حویلی کا حصہ تھا۔ آج کل یہ کمپلیکس سپورٹ کمپلیکس بنا ہوا ہے، ساتھ ایک اسکول آپ کا ہے اور کچھ لوگوں کی یہاں پر رہائشیں ہیں، رہائش گاہ بنی ہوئی ہیں۔ یہ سارا علاقہ کبھی حویلی کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس حویلی کے شمال کی جانب اور راوی دریا تک اور شاہی قلعے تک باغات تھے، جس میں جامن اور آموں کے درخت ہوتے تھے۔ اب یہ باغ تو موجود نہیں ہے، البتہ کچھ جگہ جو کھیتی باڑی کی استعمال ہوتی تھی وہ بھی باغ کا حصہ تھا، لیکن کوئی مستند تاریخ موجود نہیں ہے۔ اس حویلی کے دائیں جانب کچھ پرانے جو محرابی دروازے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ موجود ہیں، لیکن ان دروازوں کے آس پاس بھی آج کل نئے گھر بن چکے ہیں اور یہ کچھ حد تک پرانی تاریخی حصے جو اس عمارت کے تھے ابھی باقی ہیں، جو آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اور کچھ دیواریں آپ دیکھیں کہ چھوٹی اینٹوں سے اسی حویلی کے ساتھ تھیں، جن کے اوپر پلستر کر کے اور ان کے اوپر دوسری دیواریں بنا کر نئے گھروں میں اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ جناب محمد بختیار صاحب پرنسپل سٹی مسلم لیگ ہائی اسکول سید مٹھا کے تعاون سے ہم نے یہ عمارت دیکھنے میں کامیاب ہوئے اور ان کی رہنمائی میں آپ کو اس عمارت کی کچھ تاریخی اہمیت بھی بیان کی ہے اور اس عمارت کے کچھ حصے بھی آپ کو دکھائے ہیں۔ یہ تہہ خانے بھی لگتا ہے، بیسمنٹ بنے ہوئے ہیں اور یہ حویلی کا حصہ ہے۔ حویلی دھیان سنگھ کے اس حصے میں اندر کے علاقوں میں کچھ لوگ اپنے کاروبار بھی کرتے ہیں اور ان کی رہائش بھی ہے، لیکن محرابیں اور دروازے اور دیواریں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہ حصے بھی کبھی اسی حویلی دھیان سنگھ کا حصہ تھے، جو آج کل مکمل طور پر خستہ حالت میں ہے، لیکن اس کا استعمال بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے۔ حویلی دھیان سنگھ کے مرکزی علاقے کے بیک سائڈ پر جو علاقہ موجود ہے، اس کے اندر جو بڑے بڑے دروازے لگے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے یہ بہت قدیمی ہے اور جب سے حویلی بنی ہے تب سے یہ موجود ہے۔ سکول کے جنوبی علاقے میں جو آپ باریک اینٹوں کی دیواریں دیکھ رہے ہیں جو خستہ حالت نظر آتی ہیں، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دیواریں بھی کبھی حویلی کا حصہ ہوا کرتی تھیں۔ یہ چھوٹی اینٹوں کی دیواریں جن کے اوپر اور بڑی اینٹیں لگا کر نئے مکانات تعمیر کیے گئے ہیں، یہ کبھی اسی حویلی کا حصہ ہوا کرتے تھے اور اس کے احاطے کی باؤنڈری ہوا کرتی تھی۔ اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دیوار ہے یہ حویلی کا حصہ تھا؟
सर ये सारा ही वेली का सदा कहीं कहीं आसार आपको दिखा रहा हूँ कि ये मौजूद हैं ओवरऑल, अदरवाइज तो ख़त्म हो गया काम। आसार ही है, थोड़े से आप वो दीवार थोड़ी सी नज़र आ जाएगी, वो बच गई, वो नज़र आ जाएगी आप। उम्मीद है नाजरीन आपको मेरी ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आएगी। बराए करम लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।